وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کا ہر انسان پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو، ہماری زندگی خوشگوار ہو. مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سب سے زیادہ خوشگوار، چین و سکون والی اور پاکیزہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کا، پاکیزہ زندگی پانے کا، اچھی زندگی کے ملنے کا اللہ نے راز اور راستہ بتا دیا اور یہ کہا کہ من عمل صالحا منکم، کہ جو بندہ تم میں سے عمل صالح کرے گا یعنی اچھے اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کا ضابطہ کہ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا اور ایمان کی حالت میں کرے گا تو ہم اسے پاکیزہ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب ایک مومن اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اعمال جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اعمال کرتا ہے اور ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر انوارات بھی آتے ہیں، اس کے دل کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ گویا پاکیزہ زندگی کا حقدار بننے لگتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے دشمن کو یہ گوارا نہیں، ہمارے دشمن نفس و شیطان کو یہ گوارا نہیں کہ یہ پاکیزہ زندگی پائے، اس کا دل عمل کے نور سے منور ہو جائے، اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے. یہ ہمارے نفس اور ہمارے شیطان کو گوارا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اب اس کی طرف سے دو پلاننگ ہوتی ہے. آج اسی دو پلاننگ کو ہمیں سمجھنا ہے اور آج اسی دو باتوں کو ہمیں ذرا دل میں بیٹھانا ہے. پہلی بات کہ جب انسان نیک اعمال کرنے لگتا ہے اور اس سے اس کے کچھ فائدے نظر آنے لگتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں عبادتوں میں جی کا لگنا، پہلے کے مقابلے میں عبادتوں کے شوق کا بڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، جب یہ چیزیں اس کے دل میں آنے لگتی ہیں، یہ شوق جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوگا مرد اور عورت کے لیے، ذرا اس کو غور سے سنیے کہ پہلا وار اور پہلا حملہ شیطان اور نفس کی طرف یہ ہوگا کہ شیطان اور نفس خود اس انسان کو اپنے آپ میں اچھا دکھلاتا ہے، خود اس انسان کو اپنے آپ میں اچھا دکھلاتا ہے. انسان کو اپنے بارے میں تھوڑی سی خوش فہمی ہونے لگتی ہے، اپنے بارے میں انسان خوش ہونے لگتا ہے کہ میں اب کچھ کرنے لگا ہوں، پہلے کے مقابلے میں میری حالت اب اچھی ہونے لگی ہے. یہ انسان سوچنے لگتا ہے اور انسان کی نگاہ اس پہ جم جاتی ہے کہ میں اب کچھ اچھا ہو گیا ہوں. اس کو سیدھے سادے لفظوں میں کہیے کہ انسان اپنے آپ میں اپنی قیمت لگانے لگتا ہے، اپنے آپ میں اپنی قیمت لگاتا ہے
کہ پہلے کے مقابلے میں اب میرا ویلیو، اب میری قیمت بڑھ گئی ہے۔ چاہے انسان زبان سے یہ نہ کرتا ہو، چاہے انسان کسی دوسرے سے اس کا اظہار نہ کرتا ہو، مگر اس کے دل اور اس کے دماغ میں یہ خیال گھومنے لگتا ہے اور یہ خیال بار بار آنے لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب میں ذرا کچھ اچھا سا ہو گیا ہوں اور پہلے کے مقابلے میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، تو وہ خوش فہمی میں اپنے بارے میں اچھا خیال قائم کرنے لگتا ہے، اچھی رائے قائم کرنے لگتا ہے، اپنی قیمت لگانے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، اپنے بارے میں ترقی کو سمجھنے لگے، اپنی قیمت لگانے لگے، تو سمجھ جائیے کہ شیطان کا پہلا وار ہمارے اوپر ہو چکا۔ جب اس میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا حملہ جو زیادہ خطرناک، جو زیادہ مہلک ہے، جو زیادہ انسان کو ہلاکت کی جڑے میں پہنچا دیتا ہے اور آسمان کی بلندی سے انسان کو تحت الثری کے نیچے تحت الثری میں پہنچا دیتا ہے، یہ دوسرا وار کیا ہے؟ دوسرا وار یہ ہے کہ جب انسان اپنی قیمت لگاتا ہے، سچے اعمال کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، دعائیں پڑھنے لگتا ہے، تو اب اس کے بعد جو دوسرا انسان وہ نہیں کرتا، جو دوسری عورتیں وہ نہیں کرتی، جو دوسرا ساتھی ہمارا وہ کام نہیں کرتا، جو دوسرا بھائی وہ تسبیحات کی پابندی نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، اس کے بارے میں دل میں حقارت آ جاتی ہے۔ اس کے دل میں حقارت آ جاتی ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، کیا کریں گے یہ ہماری پڑوسن اور یہ ہمارے رشتے دار اور یہ ہم سے تعلق رکھنے والی فلانی عورت یہ کیا کرے گی، اس کو تو کچھ پڑی نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات جس سے کسی کی حقارت ہوتی ہو، جس سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو، جس سے کسی کی شان گھٹتی ہوئی نظر آتی ہو، یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور جب کسی مرد یا کسی عورت کے دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں حقارت اور تحقیر کی بات آنے لگے تو سمجھ جائیے کہ ہلاکت کا دروازہ اس نے اپنے لیے کھول لیا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھیے کہ جب ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر ایک سے ہماری دوستی ہو جائے۔ جن سے ہماری دوستی نہیں ہوتی بلکہ جن سے تھوڑی سی ہماری انبن ہو جاتی، جن سے ہماری تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، دل ہمارا جڑا ہوا نہیں رہتا، کبھی تو میں ہو جاتی ہے، کبھی اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو شیطان کو یہاں سب سے زیادہ موقع ملتا ہے تحقیر کا، کہ جس سے ہماری نہیں بنتی، جس سے ہماری نہیں بنتی، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، جس نے ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچا دی، ہمیں معلوم پڑا کہ اس نے مجھے اس طرح سے تکلیف پہنچائی ہے، تو اب اس کے بعد اس کا ہر چھوٹا سے چھوٹا عیب میری نگاہ میں بڑا بن جائے گا اور اس کی حقارت اور اس کی تاثیر ہمارے دل میں آ جائے گی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو حقارت کے انداز میں کریں گے، اس کے نام کو بگاڑ کے کریں گے، خاندان کو بگاڑ کے کریں گے، جس قوم سے اس کا تعلق ہے اس قوم کو بگاڑ کے کریں گے۔ یہ تحقیر کے سب سے سخت انداز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء شرا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، انسان کے سب سے بدتر ہونے کی پہچان، انسان کے سب سے بدتر ہونے کی پہچان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے سب سے خراب اور سب سے بدتر اور سب سے بیکار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی عیب کی وجہ سے یا کسی تکلیف کے پہنچانے کی وجہ سے وہ کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے، اس کے بارے میں حقیر کوئی لفظ بولے، اہانت کا کوئی لفظ بولے، توہین کا کوئی لفظ بولے، یہ سب سے اس کے بدتر ہونے کی پہچان۔ اس لیے ہمیں ذرا اس مسئلے میں اپنے دل کو پوچھنا ہے کہ کیا کسی کے بارے میں ہمارے دل میں تحقیر ہے کہ نہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، ہم بتاؤ گالی گلوچ سے بچ جاتے ہیں
کیونکہ ہمارا یہ لباس یا ہمارا انداز ہمیں روک دیتا ہے کہ تم گالی گلوچ کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ نمازی ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو تم گالی گلوچ سے انسان بچ جاتا ہے، بلکہ بہت سی دفعہ انسان غیبتوں سے بچ جاتا ہے کہ میں اگر غیبت کروں گا تو فلاں کیا کہے گا کہ دیکھو یہ غیبت کر رہا ہے، فلاں کے عیب کو بیان کر رہا ہے۔ تو زبان سے گالی گلوچ سے بچنا آسان اور غیبت سے بچنا آسان، مگر تحقیر، کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو اپنے دل کے اندر ہلکا سمجھنا، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پہلے دل سے ہے۔ لہذا ہمارا یہ گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ گناہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لہذا یہ ایسا مخفی گناہ ہے، ایسا پوشیدہ گناہ ہے جس کا پتہ انسان کو نہیں ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر یہ گناہ ہے، حالانکہ خدا کے یہاں وہ بدترین بن جاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تمام چیزوں کی پابندی بھی کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ میں خوش ہے کہ میں تمام چیزوں کا پابند بنا ہوں، حالانکہ وہ خدا پاک کے یہاں سب سے زیادہ بدترین۔ اس لیے ہمیں ذرا جب انسان کچھ چیزوں کو شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل پہ بھی نگاہ رکھے کہ ہمیں اپنے کسی ساتھی کی تحقیر تو دل میں نہیں آ رہی ہے، کسی پڑوسن کی تحقیر تو دل میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات بہت عام ہے اس زمانے میں کہ اگر ہم تو بہت سی عبادت کرنے لگے، بہت تلاوت کرنے لگے اور دوسرا کوئی کچھ نہیں کرتا، جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو تو آخرت کی کچھ پڑی نہیں ہے، بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے سوائے پکانا کھانا سے کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کسی کی تحقیر ہمارے دل میں نہ ہو۔ جو انسان جس عورت کے دل میں، جس مرد کے دل میں، جس طالب علم کے دل میں، جس مدرس کے دل میں، جس عام انسان کے دل میں کسی بھی دوسرے کی اگر حقارت آئے گی تو اللہ کے ہاں بدترین بن جائے گا۔ کتنی خطرناک سزا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ جہاں ایک طرف ہم کچھ کرنے لگے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر کسی کی تحقیر نہ آئے۔ خاص طور پر اپنے دل کا جائزہ اس وقت اور لینا چاہیے جب کسی سے ہماری انبن ہو جائے، جب ہمیں کسی سے تکلیف پہنچ جائے، تو تکلیف پہنچنے کے بعد اور انبن ہونے کے بعد، اس کی طرف سے زیادتی ہونے کے بعد پھر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں جب ہمارے دل کی کیفیت اس کے بارے میں کیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عیب کو، اس مرض کو اپنے دل میں تلاش کریں۔ اب دیکھیے ایک انسان اگر کسی کی تحقیر کرتا ہے، دل میں گھٹیے پن سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو بدترین ہو گیا، لیکن اگر خود وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو خراب سمجھے، تمام تر نیکیوں کے باوجود ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں یہ تمام نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گی یا مقبول نہیں ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہی ہیں مگر اخیر وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں ہمارے چہرے پر مار دی جائیں، لہذا اپنی نیکیوں پہ نظر نہ ہو بلکہ اپنے آپ کے خوف میں، اپنے آپ کے خطرے میں ہونے کا اور اپنے آپ کے گھٹیا ہونے کا خیال رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے حضرت جبرائیل تشریف لا کر وہاں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل وہاں موجود، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے۔ تو ابو ذر غفاری کے تشریف لانے کے بعد حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا هو ابو ذر، کیا یہ ابو ذر ہیں، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ابو ذر کو آپ پہچانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ابو ذر کو لوگ یہاں جتنا جانتے ہیں آسمان والے اس سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، آسمان والے ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کیا وجہ کہ آسمان والے ابو ذر غفاری کو زیادہ جانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ان کے اندر دو خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھتے ہیں، دوسروں کی نیکیوں کے اعتبار سے اپنی نیکی کو ہمیشہ کم سمجھتے ہیں، دوسروں کے گناہ کے مقابلے میں اپنے گناہ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اپنے اوپر ان کی نگاہ رہتی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھتے ہیں۔ اس کمتر سمجھنے کی وجہ سے فرشتوں کے یہاں ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ چونکہ یہ سورہ اخلاص
قل هو اللہ احد کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، ان کے دو عمل کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سابقہ میں پچھلے زمانے میں تھوڑا آگے آ جائیے، پچھلے زمانے میں ایک بندہ 70 سال کی عبادت کرتا رہا، 70 سال کی عبادت کرتا رہا، اس عبادت کے نتیجے میں وہ ہفتوں ہفتے روزہ رکھتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اپنے اللہ سے آرزوداری کے ساتھ اس نے کوئی دعا کی اور امید یہ تھی کہ دعا قبول ہو جائے گی، میں اتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہوں، امید یہ ہے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، مگر ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس وقت میں قبول ہونا تھا اور جس وقت میں دعا قبول ہوتی اور کام بن جاتا وہ وقت نکل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خطاب کیا، اپنے آپ کو انہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اے نفس، اگر تیرا مقام خدا کے یہاں ذرہ برابر بھی کچھ ہوتا، اگر تیرا درجہ کچھ بھی ہوتا، اگر تیرا مقام خدا کے ہاں کچھ بھی ہوتا تو تم نے جو دعا کی ہے تیرا اللہ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتا۔ آج تیری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب تم سمجھ جاؤ کہ تیرا کوئی مقام تیرے پروردگار کے ہاں نہیں ہے، یہ تیری عبادتیں، یہ تیری ریاضتیں، یہ تیرا مجاہدہ، یہ تیرا ذکر و اذکار، یہ سب کے سب خدا کے ہاں رکھے ہوئے ہیں، مگر اس کی وجہ سے تیرا کوئی ایک پیسے کے برابر مقام بلند ہوا ہو، اگر ہوتا تو تیری دعا ضرور قبول ہوتی۔ دیکھیے ایک بندہ 70 سال کی عبادت کر رہا ہے مگر اپنے نفس کے اوپر نگاہ جاتی ہے اور اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں کہ تیرا کوئی مقام نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا، اللہ کے بندے، تم 70 سال سے تم عبادت کرتے رہے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے جو تم نے اپنے آپ کی تحقیر کی، اپنے آپ کو سارے انسانوں سے گھٹیا سمجھایا کہ تم سب سے گھٹیا ہے سارے انسانوں میں، تم نے جو اپنے آپ کی تحقیر کی ہے، 70 سال سے کہیں زیادہ خدا کے یہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اپنے آپ میں خوش ہو جاتا ہے، اپنی قدر و قیمت لگاتا ہے، کسی بھائی، کسی بہن، کسی عورت، کسی مرد کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے یا اس کے دل میں اگر خیال آتا ہے کہ یہ تو فلانا ایسا ہے تو وہ بدترین انسان ہو گیا۔ اور اگر انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہے تو اللہ کے یہاں کتنا بلند مقام ملا۔ اس لیے آج اسی مسئلے کو ہمیں لے کے اٹھنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ آپ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے، ہمیں اپنے عمل پر، ہمیں اپنی محنت پر، ہمیں اپنے ذکر پر، ہمیں اپنے اعمال پر، ہمیں اپنی محنت پہ ذرہ برابر نگاہ نہ ہو، بلکہ اس بات پہ نگاہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول ہوگا یا مقبول نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان ہمیشہ ہلکا سمجھتا رہے۔ دیکھیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ایک دفعہ ان کی مسجد میں ایک آواز آئی، ایک دم سے آواز آئی کہ اس مسجد میں جو سب سے خراب انسان ہو، جو سب سے گھٹیا انسان ہو، وہ اس مسجد سے نکل جائے۔ یہ غیب سے آواز آئی، فوراً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل گئے، جبکہ سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والے، سب سے زیادہ ذکر و تلاوت کرنے والے، تہجد کے پابند، تمام نوافل کے پابند، مگر اپنے آپ کو کتنا گھٹیا سمجھتے تھے کہ سوچنے کے برابر ہی دیر نہیں کیا اور فوراً باہر نکل آئے۔ جب یہ بات حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بتائی کہ آج مسجد میں غیب سے آواز آئی تھی اور آواز کے سنتے ہی ابھی تمام لوگ بیٹھے تھے کہ اسی بیچ میں جنید بغدادی نکل آئے، تو حضرت سیدی سختی نے فرمایا یہی وہ چیز ہے، یہی وہ خوبی ہے جس خوبی نے جنید کو جنید بنا دیا۔
اللہ اکبر، یہ وہ حضرات ہیں جو سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کم تر، حالانکہ اس مسجد کے اندر ایسے لوگ رہے ہوں گے جو صرف نماز کے پابند ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا چہرہ شاید شرعی نہ ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جو شاید بھولے سے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہوں گے، مگر ان حضرات کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے کم تر اور سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ دیکھیے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور کھیت کے پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کھیت کے پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جہاں سے صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے۔ ایک دم سامنے سے کتا آیا، کتا ٹھہر گیا، یہ بھی ٹھہر گئے، تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد پھر جنہیں حضرت بایزید بستامی نیچے اتر گئے، جبکہ نیچے پانی تھا اور کیچڑ تھا، نیچے اتر گئے، تمام ساتھی نیچے اتر گئے، کتا آگے کی طرف چلا گیا، پھر اوپر لے چڑھے تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو کتا تھا، وہ تو کیچڑ اور پانی میں کودا ہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ کتا میرے سامنے آیا تو آنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور اس نے گویا مجھے کہا کہ اے بایزید، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے مجھے کتا بنایا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ آپ کو انسان بنایا۔ اللہ اس بات سے قادر تھا کہ مجھے انسان بنا دیتا اور آپ کو کتا بنا دیتا۔ یہ بات جب اس نے کہی تو میں سمجھ گیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت زیادہ ہے کہ اس سے تو کوئی سوال و جواب نہ ہوگا محشر میں، اور ہم سے جو سوال و جواب ہوگا یہ کسی خطرے میں نہیں پڑ سکتا، اور میں کسی خطرے میں پڑ سکتا ہوں، اور جو خطرے میں نہ پڑ سکتا ہو وہ اعزاز کے لائق ہے، عزت کے لائق ہے، لہذا میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ ان دو باتوں سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا انداز کیا تھا کہ وہ ایک ذلیل اور ایک گھٹیا قسم کے جانوروں سے بھی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے تھوڑی سی نیکیاں کر لی، تھوڑے سے اعمال کر لیے، تلاوت کر لی، اللہ نے کچھ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، اتنے میں ہی ہم دوسرے کو گھٹیا سمجھنے لگے۔ اللہ اللہ، اس گھٹیا کے سمجھنے پر انسان کس درجے میں نیچے چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مثالوں کا امام بنایا تھا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان جب کسی کو بھی ادنا درجے میں گھٹیا سمجھتا ہے تو خود انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھایا، چونکہ مثال کے امام تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل کا شیر بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھے ہونے کے بعد اس نے دوسرے جانوروں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو، اب تک تو میری عادت یہ تھی اور میرا مزاج یہ تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پر حملہ کرتا تھا اور چیر پھاڑ کر میں کھاتا تھا۔ اس کا ایک نقصان یہ تھا کہ جنگل میں بھگدڑ اور شور ہنگامہ مچ جاتا تھا اور مجھے اس میں لطف آتا تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا تم لوگ میرا ایک کام کرو۔ تو بڑے جانوروں نے یہ کہا کہ تم لوگ روزانہ ایک ایک جانور میرے پاس لے آؤ اور میرا ناشتہ اور کھانا اسی کو ہو جایا کرے گا، تو میں جنگل میں کودوں گا نہیں، میں جنگل میں دوڑوں گا نہیں، شور ہنگامہ نہیں ہوگا، برتن نہیں ہوگی۔ تو جانوروں نے کہا بہت اچھی رائے ہے۔ چنانچہ جانوروں کی طرف سے روزانہ ایک ایک جانور اس کو پیش کیا جاتا۔ لومڑی نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ بوڑھا شیر ہم سب کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہم سب اس کے غلام بنے ہیں کہ روزانہ اس کو جا کر کچھ نہ کچھ کھلایا کریں۔ تو اس نے ساتھی سے مشورہ کیا کہ میں ذرا اس کا راستہ نکالتا ہوں۔ چنانچہ لومڑی گئی اور پہنچی، دیر سے پہنچی، جو ٹائم فکس تھا اس ٹائم سے دیر سے پہنچی۔ تو بادشاہ جو شیر تھا بہت ناراض ہوا، آنکھیں اس نے سرخ کی۔ تو اس لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ذرا میری بات سنیے۔ کہ بات یہ تھی کہ میں وقت پر آ رہی تھی، مگر میرے ساتھ میری ایک اور بہن تھی جو میرے ساتھ آپ کے پاس آ رہی تھی، مگر ہوا یہ کہ راستے میں ایک اور شیر آ گیا اور اس شیر نے میری بہن کو پکڑ لیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا شیر جنگل میں آ جائے اور وہ اس میں
رہنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لومڑی نے چالاک کی اس کو غیرت دلائی۔ اب جب غیرت دلائی کہ آپ ہی بہتر ہیں، آپ ہی اچھے ہیں، آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے، یہ اس نے اس کو بلایا تو کہا اچھا بتاؤ کہاں پر ہے؟ کہ ہاں وہ فلاں جگہ پہ ہے۔ اب وہ شیر کا چلو ذرا اس کو آج ہم ختم کرتے ہیں، اسے ہلاک و تباہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شیر اس لومڑی کے ساتھ آیا، وہ لومڑی ایک کنویں کے پاس لے گئی کہ کنواں پانی سے کچھ بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ اس میں ذرا دیکھیے۔ تو جیسے ہی شیر نے اس کنویں کے اندر دیکھا تو اس شیر کو اپنی شکل نظر آئی، شیر کو اپنی شکل نظر آئی، اور ایک لومڑی اس کے ساتھ کھڑی تھی اوپر تو اس کی بھی شکل نظر آئی۔ تو اس لومڑی نے کہا کہ بادشاہ آپ دیکھیے اس کنویں کے اندر کہ شیر اندر ہے نا؟ تو کہا ہاں بالکل ہے، حالانکہ اسی کی صورت نظر آ رہی ہے۔ اور کہا دیکھیے ہماری بہن بھی کھڑی ہے، کہاں بالکل کھڑی ہے، کیا کریں؟ ایک ٹماٹر اس کو ماریے آپ اور ایک دفعہ چھلانگ لگائیے، وہ شیر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب شیر نے ایک چھلانگ لگائی تو فوراً کنویں میں گرا اور وہیں تڑپ تڑپ کر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ جنگل کا ایک واقعہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اس لومڑی نے اس شیر کو ذرا اونچا اٹھایا، اس کی تعریفیں کی اور اس کو اچھا دکھلایا کہ آپ ہی اچھے ہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ آپے میں آ گیا، اپنے اندر خوش ہو گیا اور پھر وہ ہلاکت کے دہانے میں پہنچا۔ اسی طرح ہمارا جو نفس ہے یہ لومڑی کی طرح ہے، ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ نفس ہمیں اچھا بنا کے دکھاتا ہے اور دوسروں کو گھٹیا دکھلاتا ہے کہ دوسرا تو کچھ نہیں کرتا، دوسرا تو ایسا ہے ویسا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، گپے مارتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں ڈال کر گویا ہمارا نفس ہمیں پھلاتا ہے اور پھلا کر ہمیں ہلاکت کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں آج اسی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، تھوڑا بھی کریں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر سمجھیں۔ بلکہ بزرگ کا عجیب قول، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی انسان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ دل میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ اگر وہ ہم سے عمر میں بڑا ہے، اگر وہ ہم سے عمر میں بڑا ہے تو اپنے نفس سے یہ کہو کہ چونکہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے لہذا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، تم سے نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور اگر وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے تو اپنے نفس سے یہ کہو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں۔ لہٰذا جب اپنے نفس کو یہ کہو گے کہ تیرا گناہ زیادہ اور چونکہ وہ عمر میں تم سے چھوٹا اس کے گناہ کے موقع اس کو کم ملے ہیں تو وہ تم سے گناہ میں کم ہے، اگر تم اس طرح سے کہو گے تو خود تمہارا نفس جو ہے دب جائے گا۔ یہاں تک کی بات کا خلاصہ کہ انسان اپنے آپ میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اس دوسرے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ انسان جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ کے سامنے آپ کے بارے میں تحقیر کا جملہ کہا جاتا ہے، منافقین آتے تھے، یہود آتے تھے اور یا محمد کہنے کے بجائے یا مزمل کہتے تھے۔ یہ تحقیر کا انداز تھا، حقارت کا انداز تھا۔ حضرات صحابہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارے صحابہ کی زبان سے غیر کے لیے بھی حقارت کے الفاظ، توحید کے الفاظ نکلے، لہذا فوراً آپ بڑے نرمی کے ساتھ فرماتے تھے انا محمد انا محمد۔ یہ تو مزمل کو برا بھلا کہتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ حالانکہ برا بھلا کہنے والے اور تحقیر کرنے والے کی مراد آپ کی ذات گرامی کی، آپ ہی کو مراد دیتے تھے۔ اور ضابطہ ہے کہ انسان گالی میں کچھ کہہ رہا ہو مگر جس کی نیت کرے گا اسی کو گالی پڑتی ہے، مگر نبی علیہ السلام کو یہ گوارا نہ تھا کہ میری زبان سے، میرے صحابہ کی زبان سے تحقیر کا کلمہ، اہانت کا کلمہ، کسی کے چھوٹا دکھلانے کا کلمہ میری زبان سے یا کسی صحابی سے یہ جملہ نکل پڑے۔ اس بنیاد پر ہمیں ذرا اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں کسی کی باتیں نکل جائیں، ورنہ انسان اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینا کے میدان میں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ یہ ایک عجیب سا انداز تھا کہ تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت یہ حرام ہے۔ تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت یہ حرمت والی ہے،
یہ حرام ہے، یہ قابل احترام ہے، تحقیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اس شہر کا احترام، جیسے اس دن کا احترام، جیسے اس جگہ کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان کا احترام ضروری ہے۔ یہاں ہر مسلمان کا احترام ضروری ہے، ہر مسلمان کا احترام ضروری ہے۔ اب یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ فاسق ہے، کہ فاجر ہے، کہ نمازی ہے، کہ ذاکر ہے، کہ تلاوت کرنے والا ہے، کوئی فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس بنیاد پہ ہمیں کسی کی تاثیر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں 2 بندے تھے، ایک بندہ فاسق و فاجر تھا، کوئی اس کو مطلب نہ تھا آخرت سے، اور ایک بندہ بڑا عابد اور بڑا ہی پرہیزگار تھا۔ ایک دن اس گنہگار کے خیال میں، اس گنہگار بندے کے دل میں آیا کہ یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، چلو تھوڑی دیر اس کے پاس جا کر بیٹھیں، چلو تھوڑی دیر اس کے پاس جا کر بیٹھیں۔ اتنا خیال اس کے دل میں آیا، اس نے اس کو اچھا سمجھا، لیکن وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس کے دل میں آیا کہ یہ شرابی، یہ فاسق و تاجر، یہ عمل سے دور میرے پاس کیوں کر آ کر بیٹھ گیا، کیوں کر آ کر بیٹھا۔ اتنا خیال آیا، اللہ نے اس زمانے کے نبی سے وحی بھیجی کہ آپ جا کر کہہ دیجئے کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیوں کو مٹا دیا، کیونکہ وہ آیا تھا اس کے ساتھ اس کی عظمت کے ساتھ، اور اس نے اس کو دیکھا حقارت کے ساتھ۔ جو میرا بندہ کسی گناہگار کو بھی حقارت کے ساتھ دیکھے گا، تحقیر کے ساتھ دیکھے گا، گھٹیا سمجھے گا، اس کی نیکیوں کا کوئی وزن ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ تمام کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سمعتم رجلا یقول قد هلك الناس فهو اهلكهم، جب تم سنو کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جب کسی انسان کو یہ سنو کہ دوسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں تو ہلاک ہو گئے، وہ تو خسارے میں پڑ گئے، وہ تو نقصان میں پڑ گئے۔ اگر کوئی انسان کسی قوم کے بارے میں، اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی تو تباہی لکھی ہوئی ہے، فرمایا بہو اہلکہم، وہ ان سے زیادہ تباہی میں پڑ گیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انسان نے اس کو حقیر سمجھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری اور اپنی بندگی میں۔ لہذا انسان چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کرنے میں دیر نہ کرے، پتہ نہیں کس طاعت میں، کس عبادت میں اور کس نیکی میں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت کو چھپا کے رکھا، اپنی رضا کو چھپا کے رکھا اپنی اطاعت میں، اور اپنی ناراضگی کو چھپا کے رکھا گناہ میں۔ لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے کرنے پر بھی انسان دلیر نہ ہو جائے، پتہ نہیں کس چھوٹے سے گناہ پر اللہ کی ناراضگی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے اپنی ولایت کو چھپا کے رکھا لوگوں میں، لہذا کسی انسان کی تاثیر نہ کرو، پتہ نہیں کون سی زندگی کا موڑ ایسا آئے کہ وہ انسان خدا کے سامنے توبہ طائب ہونے کے بعد وہ انسان اللہ کے ہاں مقرر اور اللہ کا ولی بن جائے، اور تم حقارت کی وجہ سے اور اس کو گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے تم خدا پاک کے ہاں ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ دیکھیے اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف حضرت عبداللہ حمدروسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے، اتنا بڑا محدث انسان، اتنا بڑا حافظ اور خطیب اور امام اور شیخ وقت ہے، مگر ایک نصرانی، ایک عیسائی لڑکی کو دیکھ کر ان کے دل میں تھوڑی سی تحقیر آ گئی اور اس کو انہوں نے گھٹیا سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی کہ ایمان ہی طلب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو سور تک چلانا پڑا۔ اللہ نے یہ مثال دنیا میں قائم فرما دی کہ میرے بندو، تم نیکیوں کو کرتے رہو، تم طاعت کرتے رہو، تم اعمال کرتے رہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ تجھے ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ غیر کو بھی تم حقیر اور گھٹیا نہ سمجھو۔ اگر تم نے غیر کو گھٹیا سمجھا تو
تو ہم وہ انجام دکھلا سکتے ہیں جو عبداللہ مسلوسی کو ہم نے یہ انجام دکھلایا تھا. یہ واقعہ در حقیقت ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ میرے بندے اگر میں پکڑ پہ آؤں گا تمہاری تحقیر پر, اگر پکڑ پہ آؤں گا تمہارے بڑا بننے پر, اگر پکڑ پہ آؤں گا تجھے کسی کو گھٹیا سمجھنے پر, چاہے مرد ہوگا چاہے عورت ہوگی, ہم اس کے ایمان تک کو چھین لیں گے اور ایسی دلیل کام اس سے کرائیں گے تاکہ دنیا والے دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ تم کیا تھے اور تم کیا سے کیا ہو چکے. دنیا پر انسان کو اپنے آپ کو ذرا گھٹیا تو سمجھنا چاہیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی ہے اور وہ شرابی ہے. اور یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان. یاد رکھیے گا, بہت سے شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے دن کی موت آتی ہے, جمعہ کے دن کی موت آتی ہے. اور بہت سے شرابی کو دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوگا. کیوں؟ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جب گزرتا ہے تو ہر دیندار انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہے کہ اللہ میں تو ان تمام لوگوں سے خراب ہوں, میں شرابی ہوں, بلکہ نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنے جی میں شرمندہ ہوتا ہے. تو اس کا شرمندہ ہونا, اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے چلو جب یہ بندہ بندے سے شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا رہا تو اللہ اس کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں. اور جب بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو نیکیوں کے باوجود, اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ اچھی موت اسے عطا نہیں کرتے. دیکھیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا تو ان کے محلے میں ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا. وہ سو رہے تھے تو بیوی نے اٹھایا اور کہا کہ آپ کے محلے میں ایک جوان کا انتقال ہوا, آپ چاہتے کیوں نہیں اس کے جنازے میں شریک ہو. جب وہاں گئے تو دیکھا یہ تو وہی جوان بنتا ہے جو شرابی تھا, بڑا گھٹیا تھا. خیر جنازے کی نماز پڑھا دی, مگر فکر لاحق ہوئی کہ ایک بندہ جو اتنا دور تھا دین کے راستے سے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, آخر کیا وجہ تھی. تو اس کی بیوی سے کہا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کی ایک بات یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گھٹیا بنا کر پیش کر رہا تھا اور اس کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے کہ پروردگار مجھ سے کم تر, مجھ سے گھٹیا آپ کا کون سا بندہ ہو سکتا ہے. لہذا اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میرا میری بھلائی ہو جائے گی. یہ کہہ کر رویا. سفیان ثوری نے فرمایا یہ بندہ خدا کے حضور اپنے آپ کو تمام انسانوں کے مقابلے میں گھٹیا سمجھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اپنے بارے میں خوش فہمی مطلع ہوتے رہیں, اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتے رہیں اور خدا کے یہاں ہمارا مقام کچھ بھی نہ ہو, بلکہ ہم ذرہ بن جائیں اور جن کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں. ایک عارف نے لکھا, بلکہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو جب تک حقیر سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں شریف رہتا ہے. انسان اپنے آپ کو جب تک حقیر سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں شریف رہتا ہے. انسان اپنے آپ کو جب تک برا سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں بھلا ہوتا ہے. اور انسان اپنے آپ کو جب شریف سمجھتا ہے اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو جب بھلا سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بدترین برا بن جاتا ہے. لہذا آج ہمیں ذرا اسی بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں. خاص طور پر ہمیں اگر کسی سے کوئی سی دوری ہو جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, کسی سے ہمیں کسی طرح کی رنجش ہو جائے, ایسے موقع پر اپنے دل کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں کیا جذبات ہیں, اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں. تکلیف کا ہونا قدرتی طور پر, مگر اس کے بارے میں حقارت کے الفاظ کا آنا یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقارت سے, دوسروں کی حقارت سے بچائے اور اللہ ہمیں خود اپنی تحقیر اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے حضور اپنے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. یہ خیال کریں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے اکابر اپنے آپ کو خود سے بھی زیادہ کم تر سمجھتے تھے اور ہم اپنے آپ کو اس وقت ولیوں سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بلکہ یہ کہیے کہ صحابہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. کبھی اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں. کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو اس کے بارے میں کیسے جملے بول دیتے ہیں
اپنے بارے میں ایک جملہ سننا گوارا نہیں ہوتا اور دوسرے کے بارے میں ہزاروں جملے ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی شان یہ ہے، ایک عبداللہ حضوری جس کو آپ نے امامت کے لیے منبر بھی دیا تھا، محراب بھی دیا تھا، عصا بھی دیا تھا، صافہ بھی دیا تھا، وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے مولا، مگر ایک دفعہ کسی غیر کی تحقیر کی وجہ سے آپ نے ایمان بھی چھین لیا۔ اللہ آپ نے اس کی عصا اور اس کے قافلے کے ذریعے انہیں خنزیر کی تلواروں سے لگا دی ہے۔ پروردگار ایک دفعہ اس لیے گناہ ہوا تھا اور ہماری زندگی کا تو یہ حال، ہماری پوری زندگی دوسروں کو خراب سمجھنے میں گزرتی رہی۔ ایک دن اگر نماز اچھی پڑھنی ہے تو دوسروں کی نماز کو دیکھ کر سوچتے رہے یہ کیسا ہے جو ایسی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے زندگی میں گناہ پہ گناہ کی روپے کرتے رہے اور اس کی شرارتی کو دیکھ کر اس کو سے دیکھتے رہے، پڑوسن کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے گھروں کی عورتوں کو حقیق سمجھتے رہے۔ پروردگار آپ کی شان بڑی بے نیاز ہے۔ اے اللہ آپ کی شان بے نیازی دکھائی تو دکھا کر عبداللہ اسی کو ایمان سے معلوم کر کے میدان میں زندگی کی تلوار سے لگا دیا۔ مولا ہم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اگر آپ پکڑ کر لیتے تو پتہ نہیں کس کام سے لگا دیتے ہیں۔ مولا یہ تو بزرگوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ میرے مولا ہمارے ساتھ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں حفاظت سے بچا دیجیے، ہمیں دوسرے تدبیر سے بچا دیجیے، دشمنوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، پڑوسن کے ساتھ بھی۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو گھٹیا بنا دیجیے، آج سے ہماری زبان کو بچا دیجیے۔ اے اللہ ہم کسی کو بھی اپنے آپ سے گھٹیا نہ سمجھیں گے۔ رب کریم آپ بڑے ہی بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، ایک عابد و فاضل ہے، عابد کے پاس کو جاتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھ کر ہمیں اچھا سمجھتے ہوں گے مگر ہم اسے دیکھ کر گھٹیا سمجھتے ہیں۔ پروردگار ہزاروں سال کی عبادتوں کو آپ نے ملا دیا اور اس کو گھٹیا سمجھنے پر گنہگار کو اپنا بنا لیا۔ مولا ہمیں بھی اپنا بنا دیجیے، آج توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، آپ توفیق دے دیجیے مولا، آپ توفیق دے دیجیے پروردگار، آپ ہمیں بچا لیجیے۔ مولا نہیں بچ سکتے ہمیں تو تھوڑی سی اپنی کوئی خوبی نظر آتی ہے، تھوڑا سا فیصل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سبق یاد ہو جاتا ہے تو دوسروں کو حقیق کو بچتے ہیں، ہمیں تو پڑتا نہیں ہے۔ رب کریم ہمیں اس ذلیل حرکت سے بچا دیجیے۔ مولا بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے مولا، اس دل کو بدل دیجیے جس دل میں اب تک ہر ایک کی عبادت بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے لیے اچھائی بیٹھی ہوئی تھی۔ مولا اب پلٹ دیجیے اس معاملے کو، پلٹ دیجیے اس معاملے کو۔ پروردگار آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں رہتے تھے، جب کہ سوکھا پڑا ہوا تھا، بارش کی دن تھی، پیارے نبی نے صحابہ کو پلٹ دیا تھا، آپ نے ماحول کو بدل دیا، بارش ہونے لگی۔ پروردگار ہم بھی آج اپنے سن دوستوں کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھے اجڑے ہوئے دلوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ مولا ہمارے دلوں کو پلٹ دیجیے اور آج سے دوسروں کی حفاظت سے بچائے، اپنی حفاظت کو دل میں ڈال دیجیے۔ تیرے در پر دل شکستہ، تیرے در پر دل شکستہ، رب کریم ہمارے دلوں کو توڑا ہوا ہے مولا، مگر آپ کی نگاہ کرم جب پڑتی ہے مولا، جب نگاہ کرم پڑتی ہے تو سفیان ثوری کے پڑوس میں رہنے والا جس نے پوری زندگی سفیان ثوری کی زندگی کو دیکھ کر کوئی عمل نہیں کیا مولا، مگر جب اس نے حفاظت کی تھی آپ نے اس کے گنہگار ان کو پلٹ دیا مولا، ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیجیے۔ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں
مولا اب تک تو حسارت کی لفظ سنا کرتے تھے، حسارت کی باتیں سنا کرتے تھے، پھر ہی دن میں دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے تھے، رب کریم اب اس کے بجائے ہمارے دلوں سے اللہ اللہ کی آواز سنوا دیجیے۔ دلوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں متا آ جائے مولا دل بدل میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اجعلني في عين صغيرا، اللهم اجعلني في عين صغيرا، اللهم اجعلني في عين صغيرا۔ رب کریم زبان سے تو اپنی بڑائی نہیں کی ہوگی کہ دوسرا کیا سوچے گا کہ بڑائی مارتا ہے، مگر میرے مولا دل میں تو ہزاروں لاکھوں دفعہ اپنی بڑائی کو سوچا ہوگا اور دوسرے کو گھٹیا سوچا ہوگا۔ پروردگار یہ کوئی منہ کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے، یقینی بات ہے مولا۔ مولا اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، مولا یقینی بات ہے۔ دلوں میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہوگا، نئے مدرس کے آنے پر نیا سمجھا ہوگا اور اپنے آپ کو پرانا سمجھا ہوگا۔ نئے ساتھی کے آنے پر اس کو کمزور سمجھا ہوگا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہوگا۔ کسی سبق کو سنانے پر اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہوگا، خراب سمجھا ہوگا، خراب سمجھا ہے اور بڑے خطارے میں پڑے ہوئے تھے، مولا بڑے خطارے میں پڑے ہوئے تھے۔ آج کی برکت سے، آج کی برکت سے مولا اس عنوان کو سمجھا دیجیے، حقیقت کو دلوں میں کھول دیجیے، اس بات کو دلوں میں کھول دیجیے مولا۔ جب نوافل پڑھ کر، جب ذکر کر کے، جب تہجد کر کے اٹھے تو دل رو رہا ہو، کام رہا ہو مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے والے آپ کے ہم مقرر بنے ہوئے ہوں، آپ کے یہاں مولا یہ جملہ میں ڈال دیجیے، اب کہیں معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے مولا، میرے مولا۔ اے مولا ایک بشارت پر آپ نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ حضرت حدیث پڑھاتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا اس طرح کے خلاف نصیحت بنتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا صحابہ بنتا ہے، اور آپ نے تمہیں پھٹک دیا ہے۔ رب کرے ہم سب پر مہربانی کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کر دیجیے مولا، آج تو بچا ہی دیجیے مولا، آج بھی گناہ سے بچا ہی دیجیے، ہمیشہ کے لیے بچا دیجیے مولا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، بس قریب ہو رہا ہے، آزاد ہونے والی ہے، جا رہا ہے، رات آ رہی ہے مولا، ہمارے دلوں کی تاریخیوں کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی محبت معرفت کا چاند ہمارے دلوں میں اتار دیجیے مولا، تمام انتقالی کا ستارہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے مولا، معاف فرما دے مولا، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی، خواتین و مستورات کو بھی اللہ حفاظت کے الفاظ بولنے کی حفاظت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا